یہ ریلیشن شپ ہے ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، آئیڈیل ریلیشن شپ ہے۔ اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جا رہی۔ یہ جس طرح نعیم اعجاز صاحب نے فرمایا، یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کسی ایجنڈے کے تحت۔ پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران، پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بددلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا۔ یہ ان کے ہی بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ راولپنڈی کے کمشنر صاحب، ان کی آپ ہسٹری نکال لیں، ان کے ایسٹ بیونڈ بینز میں ان کی کیلکولیشن نکالیں تو آپ کو اربوں خربوں کی جائیدادیں ملیں گی۔ ان کے لاہور کے ایک ڈیولپر سے تعلقات ہیں، صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب انلیگل ہیں ان کی نظر میں۔ اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے 1-2 سینئر افسران میں ملے گی۔ ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ، ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ یہ گفتگو کرنے کے بعد ہمارا کیا حشر کیا جائے گا، لیکن ریالٹی ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب، یہ خدارہ ان کو لگام ڈالیں، یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں حملہ کرنے کی۔ ہمیں حکم کریں، ہم سب کچھ ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کروں۔ آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ، میں سر عرض سن لیجیے گا، عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں۔ وہاں زمین موجود ہے۔ ایک منٹ سر پلیز، انور صاحب پلیز، میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو، ڈونٹ وری۔ اچھا، جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا۔ ہماری تو ہم نے تو جتنی ڈلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس، ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے۔ ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے، اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے۔ ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں، نہ گئے ہیں کہیں، اور کام کر رہے ہیں۔ ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے۔ 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی؟ اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گیا ہے، وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے۔ اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں۔ دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا۔ پھر آپ نے اگلا سوال کیا، دیکھیں 2 باتیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ ہمیں اکنالج کرنی پائیے۔ ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں، ٹھیک، جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں، ڈلیوری نہیں دیتے۔ لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا، دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے کہ کون ڈلیور کرنے والا ہے، کس کے پاس زمین ہے، کس کی انٹینٹ کلیئر ہے، کس کی کیپیبلٹی ہے، کس کے پاس سٹاف موجود ہے، کس کے پاس انجینئرنگ ہے، ایکوپمنٹ ہے، اور وہ ڈلیور کر رہا ہے موقع پہ۔ ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، اور ہم صرف ڈلیور کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی، اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ جی ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی۔ یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا ہوا تھا ڈیمولیشن کا۔ اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں نا، جس وقت آپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ ہم یہیں پہ ہیں، ساری زمین یہیں پہ، اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدارہ اللیگل ہمیں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اپروول آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا، اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے، میرا منہ نہ کھلوائیں، سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔